سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ابتدا اس نام نامی سے کہ جس کے حرف کن کو فیکون کی سند حاصل ہے، اور سلام رحمت للعالمین پر کہ آپ وجہ وجود کائنات ہیں۔ خواتین و حضرات، مطلع وقت پر وہ ہلال امید طلوع ہو چکا کہ جو انسانیت کے لیے خیر کی خبر ہے، کہ یہ وہ ماہ مقدس کی ابتدا ہے کہ جس کی 12ویں کو 14ویں کا وہ چاند طلوع ہوگا کہ جو رہتی دنیا تک پیام امن ہے، جو سکون کی صدا ہے، کہ جس کے حرف انسانیت کو نکبت و بدحالی سے ثروت و خوشحالی کی جانب لے کے جائیں گے، کہ جو عام انسانیت کے لیے فلاح کا پیام لے کے آیا، کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے۔ تمام انسانیت کو یہ دن، یہ لمحات، یہ ماہ مبارک ہو کہ وہ ساتھ آیا چاہتی ہے کہ آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے 12 روز کی سجائی گئی یہ محفل نور ہدایت۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا انداز کچھ ایسا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو شمع ہدایت ہے کہ جس کی ہر ایک کرن سے ایک آفتاب منور ہے، اس کی کوئی نہ کوئی پرتو لی جائے، کوئی ایسی کرن لی جائے کہ جس پہ بات ہو، اور جس سے نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں، بلکہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جس کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، وہ شخصیت کیسی عمدہ، کیسی اعلیٰ صفات کی حامل ہے کہ پھر ایسا خیر البشر نگاہ انسان کو دوبارہ میسر نہیں آیا ہے۔ ہم ان 12 نشستوں میں سرور کائنات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک صفت سے متعلق اپنی گزارشات پیش کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت اس مخصوص صفت میں کیا عالی شان ہے۔ پروگرام کی ابتدا کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا، یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب خدا ہیں، ان کی شان کیا ہے، وہ شان رسالت کیا ہے، کہ اگر آج کہیں سے کچھ حرف ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ جنہیں گستاخی کے زمرے میں کہا جاتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ 1400 برس میں خلق خدا اور خود نگاہ مرد مسلمہ خود ادراک نہیں کر پائی کہ کس مقام و مرتبے کی حامل وہ شخصیت ہے۔ پیمبروں کے بیانوں میں گونجنے والا وہ نام، سارے زمانوں میں گونجنے والا، پیمبروں کے بیانوں میں گونجنے والا وہ نام، سارے زمانوں میں گونجنے والا، بس ایک نام انہی کا خدا کے نام کے بعد مؤذنوں کی اذانوں میں گونجنے والا، بس ایک نام انہی کا خدا کے نام کے بعد مؤذنوں کی اذانوں میں گونجنے والا ہے، اس میں سید و سالار و سرور عالم، دلوں میں، ذہنوں میں، جانوں میں گونجنے والا ہے، اس میں سید و سالار و سرور عالم، دلوں میں،
ذہنوں میں جانوں میں گونجنے والا، بشکل مدحت و نعت و قصیدہ و توصیف، بشکل مدحت و نعت و قصیدہ و توصیف، وہ نام ساری زبانوں میں گونجنے والا، بشکل مدحت و نعت و قصیدہ و توصیف، وہ نام ساری زبانوں میں گونجنے والا، وہ دختران سر باموں دف بکفن بر، وہ دختران سر باموں دف بکفن بر، وہ نام ان کے ترانوں میں گونجنے والا، پیمبروں کے بیانوں میں گونجنے والا، وہ نام سارے زمانوں میں گونجنے والا۔ سوچنا یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا انسان کہنے والے کیا ادراک بھی کر پائے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ تو جس کا پہلا نعت خواں خود خدائے بزرگ و برتر ہو، اس کی شان کیا ہوگی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ اصحاب رسول نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست میں ایک بار یہ دریافت کیا کہ آپ کو منصب نبوت پہ فائز کب کیا گیا تھا؟ آپ نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا وَآدَمَ بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسم کے مابین کہیں پر ابھی تھے۔ افتخار عارف نے اسی کو مضمون کیا تو فرمایا کہ نور مطلق نے اسے خلق کیا خلق سے قبل، اور کار رسالت میں مؤخر رکھا۔ یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، اس لیے کہ اس سے ادراک ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ وجود کائنات کیوں کہا گیا ہے۔ کیا سبب ہے کہ آپ وہ مرکز تخلیق ہیں کہ جس کے ارد گرد تمام مخلوقات کا طواف ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت اس کی مزید تشریح کرتی ہے، اور آیت کا مزاج خود یہ بتلاتا ہے کہ یہ جس کو بتھا کی وادی میں بھیجا گیا ہے اور 571 عیسوی کے اس عہد میں بھیجا گیا ہے کہ جب دنیا عرب کے اس خطے کو دور جاہلیت کا سب سے بدترین نمونہ کہتی ہے، تو کیا سبب ہے کہ وہ جو خیر کی خبر دینے والا ہے اس سے بدترین گھاٹی میں اتارا گیا ہے؟ سبب شاید یہ کہ روشنی کا ادراک جتنا اندھیرا زیادہ ہو جائے اس میں ہوا کرتا ہے۔ سو وہ وقت کہ جب تاریکی بالکل اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، تو تب شمع ہدایت کو منور کرنا مقصود ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے۔ بلا شبہ 571 عیسوی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، لیکن وہ جس کا ظاہری ظہور اب ہوا ہے وہ محض ایک حادثاتی طور پہ معاذ اللہ نمودار نہیں ہوا، بلکہ سورہ آل عمران کی آیت 81 ترجمہ اس کا کچھ یوں: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، اور پھر تشریف لاوے تمہارے پاس وہ رسول کہ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تو دیکھو اس پر بہر صورت ایمان لانا اور بہر صورت اس کی نصرت کرنا۔ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر مجھ سے وعدہ کر لیا؟ تو تمام انبیاء نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ
اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ وعدہ الست کی ایک کیفیت تو ہم جانتے ہیں کہ تمام ارواح سے وعدہ لیا گیا تھا، اسی عہد میں انبیاء کی ارواح سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ جو بطحا میں آئے گا، وہ جو ایک آنے والا ہے، وہ جو بشیر ہے، وہ جو نذیر ہے، وہ جو فرقان ہے، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، اور اگر وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تو تمہاری نبوت مسلم ہوگی۔ سو ضروری یہ ہے کہ اس کی نصرت کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ سو تمام انبیاء کے سردار کی نبوت کا اعلان تو عالم ارواح میں ہوا تھا۔ آل عمران کی آیت یہی کیفیت بتلاتی ہے۔ یہ مقام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ وہ افضل ترین حیثیت ہے جو تمام مخلوقات میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ سو تبھی ارشاد ہوا کہ اے نبی ہم کچھ تخلیق نہ کرتے اگر ہم آپ کو تخلیق نہ کرتے۔ رسالت مآب کی یہ شان سمجھ لینا ضروری ہے، اس لیے کہ اس شان کو سمجھ لینے کے بعد بہت سی روایات میں جو سقم ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ بہت سی من گھڑت کہانیاں اور بہت سی ایسی کتب کہ جس سے آج ہماری نئی نسل بسا اوقات بہت متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہم برقی رو سے آنے والی خبروں کو منون تصدیق شدہ سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ نیٹ پہ نمودار ہوا ہے بین ہی حقیقت ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ شان رسالت کو گھٹانے کو اس قسم کی کہانیاں آتی رہی ہیں۔ میرے کریم، میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا، میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا، مجھے غلام اسے میرا شہریار کیا، مجھے غلام اسے میرا شہریار کیا، خزانے عشق بہائے جو اپنی قسمت پر، خزانے عشق بہائے جو اپنی قسمت پر، تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا، تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا، خدا کا شکر کہ مثل کبوتران حرم طواف در کا تیرے میں نے بار بار کیا،
خدا گواہ، خدا گواہ نادم تھا خطاؤں پر اپنی، خدا گواہ نادم تھا خطاؤں پر اپنی، پر تیرے کرم نے مجھے اور شرمسار کیا، تیرے کرم نے مجھے اور شرمسار کیا، نصیر تاب ابد نافذ العمل ٹھہرا، وہ دین حق، وہ دین حق، وہ دین حق جو محمد نے استوار کیا، میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی فہرست ہے، اور ان سب پہ مہر نبوت اگر کسی کی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سو آپ کو محض ایک ہم جیسا انسان کہہ دینا نادان دوستوں کے لیے تو آسان ہے، لیکن وہ اس فہم اور اس ادراک سے یکسر محروم ہیں جو شمع ہدایت کو سمجھ لینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اقبال نے کہا تھا، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام۔ یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں جبریل امین کے پر جل جاتے ہیں وہاں اس مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سو باوضو ہو کے اور اپنی سوچ کی طہارتوں کو لے کر اور اپنی علم کی ادراک کو بڑھا کر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نبوت کا مقام و مرتبہ سمجھ سکیں۔ میرے سامنے اس تمام گفتگو کا خلاصے کے طور پر امام اہل سنت حضرت امام ابو حنیفہ جناب نعمان بن ثابت کی ایک مدح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس پہلی نشست کا جو خلاصہ ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کی اس نعت میں موجود ہے، اس کے ترجمے کا شرف حاصل کیا گیا۔ آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا، اور نہ کوئی مخلوق ہوتی اگر آپ نہ ہوتے۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے، اور سورج آپ ہی کے نور زیبا سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب آدم نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ ہی کے وسیلے سے خلیل نے دعا مانگی تھی تو آپ کے نور سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی،
اور ایوب نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت رفع ہوئی، اور مسیح آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے رہے اور آپ کی مدح کرتے رہے۔ اسی طرح موسیٰ آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت کے دن آپ کے سبزہ زار میں ہوں گے، اور انبیاء اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ فنا اتنا میں ہو جاؤں جو تیری ذات عالی میں، فنا اتنا میں ہو جاؤں جو تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاسے ادب، ورنہ تجھے منظور ہے پردہ مجھے پاسے ادب، ورنہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے۔
حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو اپنا، حبیب اس حال سے اب تر بھی حال دار ہو اپنا، جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے، جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار